پنجتن 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 سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تحقیق آپ نبیوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو بلا فصل بعد انبیاء ابو الفضل ہیں۔ اور آپ کی شان اطہر کا اندازہ آپ اس انداز سے لگائیے کہ کوئی آپ کے درجے تک پہنچ سکا نہیں۔ اور یہ شان قدرت الہیہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شان اطہر کے آپ سے اتنی محبت کا انداز کہ کبھی آپ غار مصطفیٰ ہیں اور کبھی آج آپ یار مزار مصطفیٰ ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا صدیق پاک بچپن کا واقعہ سرکار کو سناتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میری عمر تھی تو تھوڑا ہی عرصہ تھا کہ میرے والد کریم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے یہ سب سے بڑے خدا ہیں، یہ ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر سرکار کو اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، سرکار کو بچپن کا واقعہ بیان۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان بتوں کو کہا اے بتو مجھے بھوک لگی ہے، اے میرے خداؤ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں سے ایک روڑا اٹھایا، روڑا اٹھا کر نا میں نے ان کو کہا کہ اگر تو خدا ہے نا تو مجھ سے بچ کر دکھا، اگر بچ سکتا ہے تو بچ جا۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ میں نے ان کو نا اپنے ہاتھ سے روڑا دے مارا اور اس کی ناک پر لگا اور ناک ٹوٹ گئی۔ میرے باپ نے مجھے تماچا مارا اور بچہ سمجھ کے گھر میں لے آئے اور لا کر میری والدہ کے سامنے مجھے رکھ دیا اور کہنے لگے یہ وہ تیرا بیٹا ہے جس کی تو بڑی باتیں کرتی ہیں، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے آج اپنے خداؤں کی تذلیل کی ہے۔ تو اگر میری والدہ نے کہا اے پیارے ابو قحافہ، اے میرے سرتاج، ان کو کچھ نہ کہیں، یہ جب میرے پیٹ میں تھے نا تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی اے بی بی تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں عتیق دیا ہے، صدیق دیا ہے اور رفیق دیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ نے مجھے یہ خوشخبری دی اور میرے والد کو یہ بتلایا کہ یہ عتیق ہے، یعنی یہ عتیق ہے اور عرش پر اس کا نام صدیق ہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہوں گے، ان کے رفیق بھی ہوں گے۔ یہ شان ہے کہ آپ نے یعنی آپ کی عمر 18 برس ہوگی اور سرکار کی عمر 20 برس ہوگی، شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھے، اور نبوت تو 40 برس میں جا کر ملی۔ اب دیکھیں کہ 40 برس میں جب نبوت ملی تو 20 سال رفاقت رہی۔ 20 سال میں آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی کسی مندر میں نہ گئے، کبھی کسی کو نہ پکارا۔ اس وقت بھی اگر آپ پکارتے تھے تو رب العزت کو پکارتے تھے، اور سرکار کے ساتھ رہتے، سرکار کے ساتھ آتے، سرکار کے ساتھ جاتے۔ جب سرکار نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسلام کا پرچار کرنا چاہا، تبلیغ کا نظام کیا، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، پھر بچوں میں حضور حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا۔ آپ دیکھیں نا دوست کی بات کو ماننے کے لیے کام ہی تیار ہوتے ہیں، لیکن رفاقت اتنی تھی کہ زمانہ وہ جو گزرا اس میں بھی آپ کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے ہیں۔ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے، یہ صدق والا ہے، یہ سچائی والا ہے، یہ پیار والا ہے، یہ حوصلے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے اور عزت لینے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چاہے دوست بھی ہوں لیکن آج کے بعد آپ کا غلام ہوں۔ گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، پیر تو سبھی مان لیتے ہیں، باہر والے تو مان لیتے ہیں، لیکن گھر والے مانے تو بات تو پھر ہے نا۔ آج باہر والے آ کر کہتے ہیں حضرت دم کر دیں،
اور بھائی کبھی گھر والوں نے بھی کہا کہ جناب دم کر دیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے. آج لوگ آ کر کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں, یہ پیارے لوگ ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں, اللہ ان پر کرم کرے. کبھی گھر کا بھی معاملہ اس طرح کا ہے کہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر. رشتہ داراں بھی کبھی کیا ہے, وہ کہتے ہیں جڈا ہے پیر اوڈا سی ہے. لیکن دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آپ نے مہربانی فرمائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئی. اور حضرت سرکار سیدنا مولا علی تو بچپن میں آپ نے حضرت ابو طالب سے آپ کو لے لیا تھا اور لا کر کہنے لگے چچا اس کو مجھے دے دو, تمہارے بچے زیادہ ہیں, میں علی کو پالوں گا. تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری آنکھ علی پر ہے, تو مجھے پتا تھا علی کو ہی لے کر جائے گا. تو علی پاک کو آپ لیتے اور اپنی گود میں بٹھاتے, کبھی ان کو جناب کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے, ان سے پیار کرتے, عزت دیتے. اور بچپن میں ہی مولا علی نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا, بچپن میں ہی آپ سے پیار کرنے لگے, بچپن میں ہی آپ کے ساتھ رہنے لگے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا یا پیارے صدیق کبھی آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کیا مانیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا آنکھ میری اور دیدار سرکار کا ہو, آنکھ میری اور دیدار, اور جناب والا مال میرا ہو اور نچھاور سرکار پر ہو. اور آپ نے فرمایا بات تیسری شرط یہ ہے کہ میں ہر وقت سرکار کے قدموں سے لپٹا رہوں. اب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کہ مال کی بات کر رہے ہیں, نگاہ کی بات کر رہے ہیں کہ نگاہ ہو نگاہ ہو نگاہ ہو. حالانکہ درجے میں آپ کام نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد شریف میں تشریف فرما تھے, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جس سے آج اللہ پیار کر رہا ہے, جس کی شفاعت نبیوں کی شفاعت جیسی ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطلع فرمائیے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا اس پر اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اس کی شفاعت نبیوں جیسی ہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو دروازے سے حضرت صدیق اکبر اندر آ رہے تھے, اور سرکار نے اٹھ کر استقبال بھی کیا, محبت بھی کی, پیار بھی کیا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صدیق کا درجہ یہ ہے. ایک دن حضرت ابو الحسن حضور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھڑے تھے اور سرکار بھی کھڑے تھے. سیدنا صدیق اکبر جوں ہی سرکار کی بارگاہ میں آئے آپ نے دست چومے, سرکار کے دست چومے, سرکار نے بغل گیر کر لیا. جب سرکار نے بغل گیر کیا تو سرکار پاک نے خود اپنے شفاعتین سے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا. حضرت ابو الحسن کہنے لگے یا رسول اللہ صدیق آپ کو اتنا ہی پیارا ہے؟ فرمایا اے ابو الحسن سن, اے پیارے ابو الحسن سن, جس طرح میرا مقام اللہ کے ہاں ہے نا اس طرح صدیق کا مقام میرے ہاں ہے. جس طرح اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے, میرا مقام ہے, اسی طرح صدیق کا مقام میری بارگاہ میں ہے. تو حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ میں رشک کرنے لگا کہ یا کیا شان تو لے کر آتا ہے, کیا تیری بات ہے, کیا تیری محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ایک دن فرمایا اے صدیق ہجرت کا وقت قریب ہے, مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا. تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا یا رسول اللہ اگر ہجرت کا وقت ہے مجھے اپنا رفیق بنا لینا, مجھے اپنا رفیق بنا لینا, مجھے اپنے ساتھ لے لینا. تو آپ سرکار نے اسی وقت محبت فرمائی, فرمانے لگے اے صدیق تو ہی تو میرا رفیق ہے, تو ہی تو میرا ساتھ چلے گا. تو وقت آیا, ہجرت کا وقت آیا کہ آپ نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ میری آنکھ ہو اور دیدار سرکار کا. تو یہی ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں خطبہ دیتے تو سارے صحابہ اکرام یوں بیٹھے, لیکن حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر یوں بیٹھتے اور آپ کا چہرہ تکتے رہتے, اور سرکار بھی آپ کو دیکھ کر ہنستے رہتے تھے. خطبے کے درمیان بھی سرکار محبت کرتے, پیار کرتے, عزت دیتے. اور یہی سرکار حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا میں نے تو جب سے سن رکھا تھا اس دن سے دروازہ ہی نہیں بند کیا کہ کب سرکار آئیں, کب سرکار میرے گھر میں تشریف لائیں, کب سرکار آئیں. تو آپ فرماتے ہیں سرکار پاک نے ایک تو وہ راستہ تھا نا جو آنے جانے کا تھا اور لوگوں کا علم تھا, لیکن سرکار نے راستہ الٹ اختیار کیا.
یعنی جو آج راستہ جدے کی طرف آتا جاتا ہے یہ راستہ لے لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور نہ لوگ مجھے ڈھونڈ سکے. تو سرکار کہتے ہیں میری گھر کی طرف آئے اور آپ نے آ کر کہا صدیق چلے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی تیار ہوں, میں تو پہلے ہی تیار ہوں. تو فرمایا میں تو نکلا سرکار پاک کے ساتھ اور سرکار پاک کے نازک جناب جسم مبارک اور چلتے چلتے میں نے خود سرکار کو کہا یا رسول اللہ غار ثور قریب ہے, اگر آپ چاہیں تو میرے کندھوں پر تشریف لیں, آپ چاہیں تو میرے کندھوں پر آ جائیں. آپ کتنا اتنا چلیں گے, کتنا چلیں گے, مہربانی فرمائیں. غار ثور کا منظر تو آج بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, 2 بندوں سے زیادہ تو ادھر بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ وہی شان ہے. سیدنا صدیق اکبر کی دعا قبول ہوئی تھی کہ میری آنکھ اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو. ہر وقت دیکھنے کے بعد اللہ نے اتنا موقع دیا کہ جب آپ اوپر گئے یعنی لے کر سرکار پاک کو کندھوں پر بٹھا رکھا ہے. ایک کنفرنس میں ایک مولانا بولے, انہوں نے کہا حسین کی درگاہ کا یہ عالم ہے, حسین کی درگاہ کا یہ عالم ہے کہ 40 کلومیٹر ادھر 40 کلومیٹر ادھر اور آگے اور پیچھے تک کوئی بھی وہاں دفن ہو جائے مولا حسین کے صدقے اللہ صاحب کی بخشش کر دیتا ہے. تو میں نے کہا واللہ اگر بے نواسے کا یہ عالم ہے تو بتلاؤ محمد عربی کی شان کا عالم کیا ہوگا, جو ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں نے کہا تمہاری باتیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں, گنبد خضرا میں فقط درود ہی جاتا ہے, اور کوئی بات ادھر جا سکتی. حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اٹھا لیا, سرکار کو اٹھا لیا. آج ہم اپنے ماں باپ کو نہیں اٹھا سکتے, اپنے بیٹے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کر غار ثور میں چڑھنا مشکل ہے, کوئی بیٹی کو اٹھا کر چڑھنا مشکل ہے. غار ہیرا میں جا سکتے ہیں لیکن غار ثور میں نہ, ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ ایک تو وہ بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے اور نظام بھی آج تک بھی کوئی نہیں ادھر, تو بندے بھی 2. تو جب آپ لے کر اوپر گئے تو غار کے جناب دروازے پر وہ انڈے دیے ہوئے کبوتری بیٹھی ہوئی, جالا تنا ہوا. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر رکیے, میں اندر سے صفائی کر کے آتا. یار کبھی سرکار حضرت صدیق اکبر تو پہلے گئے ہی نہیں تھے, یہ محبت کی علامتیں ہیں. اور جب آپ جا رہے تھے سرکار کو لے کر جا رہے تھے تو کبھی سرکار کے آگے آتے, کبھی دائیں آتے, کبھی بائیں آتے, کبھی پیچھے آتے. تو سرکار کہتے اے پیارے صدیق کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کبھی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو آگے سے کوئی حملہ آور ہو جائے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں, پھر مجھے محسوس ہوتا ہے میں دائیں آتا ہوں, بائیں آتا ہوں, پیچھے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو اور وہ حملہ مجھ پر نہ ہو, تجھ پر ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صدقہ, آپ نے سچ کہا. حملہ کرے تو صدیق کافی ہے, صدیق آگے حاضر ہے, صدیق پر حملہ ہو جائے. تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا یا پیارے صدیق جس طرح تو میری یہاں حفاظت کر رہا اللہ جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے. دعائیں تو انہوں نے بڑی لیں, پیار تو بڑا کیا, عزت تو بڑی کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جو ہی میں انٹر ہوا اور میں نے جا کر اندر صفائی کی, میں نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر یعنی کونوں تکونوں میں دے دیا جہاں سوراخ تھے, اور ایک جگہ پر میں نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ خوش آمدید, آئے نا حضور. تو سرکار اندر تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا صدیق میں تو تھک گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا حضور میری پنڈلی حاضر ہے, آپ یہاں پر اپنا سر رکھے. یہ وہ دعا تھی جو سیدنا صدیق اکبر کے من میں تھی کہ میری آنکھ ہو چہرہ مصطفیٰ ہو. اللہ نے پھر کہا لے صدیق آج ساری زندگی نہیں بلکہ جتنا چاہے رج رج کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. یہ شان قدرت الہیہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کر گئے, سرکار اندر گئے پنڈلی پر اور چہرہ مصطفیٰ یوں ہے. آپ سرکار صدیق اکبر سرکار کو دیکھ رہے ہیں, سرکار سوئے ہوئے. اتنا دیکھا ہوگا کہ بویں بھی دیکھی ہوں گی, بال بھی دیکھے ہوں گے, بینی مبارک بھی دیکھی ہوگی, رخسار مبارک بھی دیکھے ہوں گے, اذنین, شفتین, دندان مبارک, زبان مبارک. اور یار سرکار کا چہرہ جو سامنے آ گیا پھر کیا کیا دیکھا ہوگا. انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا, اس چہرے کی روشنی نے جناب صدیق اکبر کو دیکھا ہوگا. یہی تو بات تھی
3 दिन सरकार रहे उस जगह पर, 3 दिन सरकार उस जगह पर रहे, 3 दिन। पता नहीं क्या निज़ाम था, क्या बात थी, क्या था उधर, क्या निज़ाम था। वल्लाह लिखने वालों ने बड़ा कुछ लिखा है। आपके घर से खाना आ रहा है, हजरत अस्मा खाना लेकर आ रही हैं, हजरत अस्मा खाना लेकर आ रही हैं। एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी है। फरमाया जाओ पीछे जाओ, गार में जाओ, ये पीछे गार है, इधर जाओ, उधर जाओ तो उधर तुम्हें पानी मिल जाएगा। फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर निकले, पूछा नहीं, निकले। ताजर थे पूरे पूरे इलाके के, बहुत बड़े चीफ जस्टिस थे, फैसले खुद करते थे। लेकिन जो ही सरकार ने कहा आप निकले, पीछे गए, गार में गए, आगे गए, थोड़ा सा और आगे गए, वहां पानी देखा, पानी से खुशबुएं आ रही हैं और इतना सफेद पानी है, इतना खुशबूदार पानी। आप फरमाते हैं मैंने राज के पिया, इतना पिया कि मैं राज ही गया। वापस आया, आके कहने लगा या रसूलल्लाह बतलाएं तो सही, इतना तो पानी है ही नहीं सी। फरमाया जाने से पहले क्यों नहीं पूछा है प्यारे सिद्दीक, जाने से पहले क्यों नहीं पूछा? तो आपने फरमाया हजूर मुझे पता था जो ज़बान मुस्तफ़ा से बात निकले। अभी आपने फरमाया प्यारे सिद्दीक जब तो निकला, अल्लाह ने उसी वक्त जिब्रील को कहा ए प्यारे सिद्दीक आ रहा तो जन्नत से न्यार लेकर जा। पता चला गल तो सारी किदी हुई, गल तो सारी किदी हुई है। पानी लाना जन्नत से लाना, ये तो जन्नत सरकार कुछ भी नहीं, ये तो शान है सरकार पाक की। तो आपने फरमाया कभी आपकी बेटी लेकर आ रही, खाना लेकर आ रही, कभी दूध लेकर आ रही, कभी मोहब्बत कर, फिर हजूर सरकार आपकी बेटी को दवाएं देते हैं। प्यारी अस्मा अपने आप से हौसला रखना, तुम पर एक बड़ा कड़ा वक्त आएगा, तुम्हारे बेटे को लटका दिया जाएगा। फिर वो हज़रत ज़ुबैर पर बड़ा मामला हुआ, बड़ी शानें हुई। लेकिन मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस दिन तक अदावा तेरियाँ है सरकार पाक। फरमाया मैंने अभी यानी सरकार पाक को देख रहा था तो मैंने वो अपने पाँव पर देखा कोई चीज़ मुझे टकरा रही है, कोई लड़ रही है, कोई काट रही है, तो मैंने सरकार को उठाना मुनासिब ना समझा। हालांकि जान बचाना क्या है, ऊंची बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। लेकिन यहाँ पर जान जाने आफरी के फिदा की जा रही है। आला हजरत भी रज़ी अल्लाह ताला भी बोले करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। यहाँ तो सरकार खुद है, यहाँ तो सरकार खुद जोली में पड़े हुए हैं भाई, यहाँ तो सरकार मौजूद है। लेकिन फिर भी वो जानवर सरकार हज़रत सिद्दीक़ अकबर को काट रहा है। आप ना बोले, आप ना बोले। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पसीना मुबारक ने जाकर सरकार के चेहरा मुकद्दस का बोसा लिया। सरकार की आंख खोली, फरमाया सिद्दीक क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह कोई मुझी जानवर काट रहा है। तो आपने कहा पाँव हटा दो ना। जब पाँव हटाया तो मेरे आका ने खुद अपना लुआब पाँव पर लगा दिया। उसी वक्त आपको आराम आ गया, उसी वक्त आप पर करम हुआ। ये तो शान है कि आपने फरमाया मैं या रसूलल्लाह आपको देखना चाहता हूँ, मैं या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं या रसूलल्लाह। हालांकि कड़ा वक्त था, जिसने सरकार से मोहब्बत की उस पर इंतहा के मामलात आए। आज कोई भी कहता है दीन का वक्त है, थोड़ी सी बात हो जाए मैं छोड़ रहा हूँ जी, मुबल्लिग को बात होगी मैं नहीं आज के बाद दर्स दूंगा, लोग बातें करते, मैं दीन के लिए नहीं निकलूंगा, लोग बातें करते हैं। ओ भाई मार्केट में हजारों लोग दूसरे को बातें करते, कभी दुकान भी छोड़ी है? नहीं जी, उसे कमाना सी, अपनी बात आई तो कमाना है, रसूल करीम की बात आई तो ओ जी छोड़ो जी, वो दीन के लिए लोग बातें बड़ी करते हैं। तो मैं फिर इन उलमा का अदब करो जिन पर बातें भी बड़ी होती हैं, माल भी थोड़ा मिलता, फिर भी रात को तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज फजर की अदायगी कर रहे होते हैं। फिर इनसे मोहब्बत कर जाओ यार, इनसे प्यार करो, अपने इमाम से प्यार करो। आज हरम का इमाम कभी ना बोला मंदिर बन गए, कोई ना बोला, लेकिन पाकिस्तान के इमाम पर फख्र किया करो कि वो आकर कहे मो भाई साहब इधर आपकी जुरात चुदार नहीं चलेगी, यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा बस। वहाँ तो कोई ना बोला, बैग घर में पहुँच गए। कहाँ से लाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत कि जिन्होंने मक्के वालों को बतला दिया मेरी जान हाजिर है, मुस्तफ़ा के लिए कोई बात ना करना। माल की बात आई तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर माल आपकी बारगाह में कबूल है, जिस तरह चाहे आप ले सकते हैं।
یار کون نہیں حضرت بلال حبشی سے کون نہیں جا واقف، مؤذن رسول سے کون نہیں واقف، حضرت بلال حبشی کے عشق سے کون نہیں واقف۔ امیہ بن خلف تھا، وہ اس وقت کا بل گیٹس تھا، جو آج بل گیٹس ہے، جس نے پوری جوتی کے اوپر پوری دنیا کو رکھا ہوا ہے۔ اسلام کو بیچنے کے لیے وہ تیار ہے، خریدنے کے لیے لوگوں کو تیار ہے، اور انہوں نے خریدا ہے۔ سعودیہ کے تمام علماء کو خرید لیا گیا۔ بھائی آج ہم کونوں میں کھڑے ہوتے تھے نا بچے، تو ہمارے بزرگ کیوں کھلوتا ہے تھے، آج کوئی پوچھتا کیوں کھلوتا ہے، وہ کہتے تھے لڑائی دا کار ہے۔ ہم سے غیرت ایمانی ختم کر دی گئی، ہم غیرت کے معاملات سے ختم ہو گئے۔ اب ہماری چدرار چلتی ہے تو غریبوں پر، آج ہماری چدرار چلتی ہے تو ان لوگوں پر جو مسکین ہیں، جو بول ہی نہیں سکتے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، آپ آ رہے تھے خلیفۃ المسلمین بن کر، تو بچیاں آگے ہوئی، کہنے لگی چچا کل تک تو ہماری جناب اونٹنیوں کے دودھ تو لیتا تھا اور جناب نکالتا تھا، آج تو امیر المومنین بن گیا ہے تو ہماری اونٹنیوں کا دودھ کون نکالے گا۔ تو آپ نے فرمایا امیر المومنین بنا ہوں، کوئی اور نہیں بنا، میں آج بھی محمد عربی کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گھر میں دودھ ویسے ہی آئے گا جیسے پہلے آتا تھا۔ یہ ان کی شان تھی۔ آپ نے ہر وقت کہا یا رسول اللہ میرا مال آپ پر نچھاور ہے، میرا مال آپ پر نچھاور۔ کون حضرت ہے؟ امیہ کے پاس گئے آپ اور جا کر کہنے بلال سے تو کیا لینا چاہتا ہے، بلال سے تو کیا لینا چاہتا ہے بھائی، اس کو چھوڑ۔ اس نے قیمت ادا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک قیمت بولی، جب بات سمٹنے پر آئی تو ختم، پھر دوسری قیمت بولی، پھر تیسری قیمت بولی، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جائے، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو بولتا چل میں بڑھاتا چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک رقم پر جا کر بات ختم ہو گئی، ایک رقم پر جا کر بات ختم ہوئی تو امیہ نے پیسے لے لیے، بلال کا ہاتھ دے دیا، بلال کا ہاتھ تھام کر نکلنے لگے تو امیہ کہنے لگا اے پیارے صدیق تو بہت بڑا تاجر ہے، میں نے آج تک تجھے ایسے ڈیلنگ کرتے نہیں دیکھا، آج تو نہتا ہو گیا، کیا ہے؟ میں بولتا گیا تو دیتا گیا، میں بڑھاتا گیا تو بڑھاتا گیا، مسئلہ کیا ہے؟ اور فرمایا مجھے پیسے کی قیمت کا نہ پوچھ، مجھے بلال کی قیمت کا پوچھ، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی بڑا ہے، مجھے تو اپنے بلال کی فکر ہے۔ جب لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے تو سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہنے لگے اے صدیق اپنے پیسوں میں، اپنے خریداروں میں، اپنی خریداری میں یار بلال کے خریداروں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو سیدنا تو سب کچھ آپ کا ہی ہے، میرے پیسے بھی آپ کے ہیں۔ نشاورت کی بات تو یہ ہے، بات تو سرکار نے کر دی، بات تو شان تو یہ ہے۔ وہ بھائی ایک وقت تھا کہ حضور حضرت سرکار سیدنا جناب مولا علی علیہ السلام مقام صبا پر سرکار آپ کی گود میں لیٹے ہوئے، نماز گزر گئی، نماز گزر گئی، ادھر جان گزر رہی تھی، ادھر نماز گزر رہی تھی، نہ مولا علی نے نہ کہا، سرکار سوئے ہوئے، سرکار سوئے ہوئے، مولا علی مولا علی مولا علی، جن کی کبھی نماز جناب والا قضا ہوئی نہیں، تو سرکار سوئے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، صحابی رسول کا سورج غروب، نبی سوئے ہوئے۔ جب سرکار پاک استراحت سے بیدار ہوئے تو سرکار حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھا تو پیلا رنگ ہوا، گھبرائے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا پیارے علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بولیے تو صحیح، علی کا نعرہ لگانے والوں تم کہاں اور علی کہاں؟ علی علیہ السلام کا نام لینے والوں تمہارے منہ میں وضو کا بھی انتظام نہیں، علی علیہ السلام کی باتیں کرنے والوں تم پر کوئی کرم نہیں، علی علیہ السلام کے نعرے لگانے والوں ان کی نماز قضا نہیں، تم کبھی مسجد میں نہ آئے، ان کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، تم کبھی مسجد کا ارادہ نہ کرو، بے وضو مولا علی کا نام لیتے رہو، بے وضو ان کے نعرے لگاتے رہو، بے وضو ہی کہتے رہو، بے نمازی بن کر علی پاک کا نام لیتے رہو، پنجتن پاک کا ذکر کرتے رہو،
پھر کہتے ہیں جناب ہم تو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم سیدہ پاک کے ماننے والے ہیں، ہم حسن و حسین کے ماننے والے ہیں، اور یار یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی واللہ اپنا آپ رب کو دے دیا، آج رب قیامت تک ان کے نعرے لگوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز قضا نہیں ہوئی، تو میرے آقا کا انداز دیکھیں، آپ نے فرمایا اے پیارے علی بتلاؤ ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہے تو آپ کی، ہے تو آپ کی، جس طرح مرضی پڑھوا دیں۔ ہاتھ اٹھائے سورج نکلا، ہاتھ اٹھائے سورج نکلا، مولا علی نے نماز پڑھی، اور یار اللہ کے بندے مجھے تو یہاں سے پتہ چل گیا جانیں بھی سرکار کی ہیں، نمازیں بھی سرکار کی ہیں، ورنہ اللہ تو کہہ ہی دیتا اے پیارے محمد آپ کیا لینے آئے؟ 50 کا ارادہ ہو گیا نماز پڑھنی ہے، جاؤ واپس، لیکن وہ سرکار پاک کے جانے آنے سے محبت زیادہ بڑھتی گئی، نمازیں گھٹتی گئی، اور نظام یہ پتہ چلا اے پیارے محمد گال نمازاں دی نہیں گال تے ساری نظام کا، سرکار کی محبت نہ ہو ٹکرے ہی ٹکرے ہیں۔ یہ جانیں جب تک ہماری ہیں، اور یار سرکار پر فدا نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب کو آپ نے فرما دیا تھا اے پیارے سب کچھ میرا تے جان، تے آپ نے فرمایا حضور جان بھی تو آڈی ہے، جان بھی آپ کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہم نے کبھی ایسا نظام نہ دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر، کہ آپ نے فرمایا کہ تیسری شان بھی میں آپ کی بیان کر رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹا رہا ہوں، ہر وقت سرکار کے قدموں سے لپٹا۔ اور یار میں کہتا دنیا میں اگر ان کے دور میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا منبد خضرا میں جگہ نہ ملتی، آج عتیق کو عتیق نہ ہوتے، آج صدیق نہ ہوتے، آج رفیق نہ ہوتے۔ او بھائی آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر سروں سے جناب والا دستار اتار کر ہاتھوں میں لویا ڈال کر او بھائی معافی دے دو، بھائی اصلاح کر لو، اپنی معافی دو، ہمیں اپنی اصلاح کرو۔ کس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں سرکار خود کہیں صدیق میں نے ساری دنیا کے احسان دے دیے۔ بولو بولو یار بولو، صدیق میں نے ساری دنیا کے احسان دے دیے، نہیں دیا تو تیرا ایک احسان نہیں دے سکتا، وہ قیامت والے دن میرا رب تجھے عطا فرما دے گا۔ وہ رب تیرا، وہ رب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غزوہ تبوک کے لیے سرکار نے کہا لاؤ مال، 800-900 کلومیٹر کا راستہ تھا، آج بھی گاڑی پر جائیں تو 12 گھنٹے لگتے ہیں، سعودی عرب کی یعنی کہ سڑک پر 12 گھنٹے۔ تو جب اونٹنیوں پر، جب گھوڑوں پر جانا پڑتا، گرمی کی شدت ہے، اور سرکار نازک تر بیچ میں، اور صحابہ کرام ساتھ، پانی کی مشکلیں، وضو کی مشکل، نماز کی مشکل، ہر وقت رب کو منانے کا طریقہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے سرکار نے جب فرمایا نا لاؤ جی لاؤ، لاؤ مال لے کر آؤ بھائی، جہاد کے لیے مال لاؤ۔ آج تو جہاد کا نام لکھنے ساتھ نال ہی پورا کا پورا ٹی وی بند، جہاد کی بات نہیں کرنی، ساتھ ہی جو ہی جہاد کی بات کرو ٹی وی بند، چینل بند، ہر چیز بند۔ یہ تو جہاد والے آ گئے، یہ تو جہاد کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہی اس بات سے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ خدارا، کسی نے جناب ملکہ برطانیہ کو کہا نا ملکہ برطانیہ ذرا ٹینشن ہو کے رہے، پاکستانیاں نال پنگا تاں لئی جے تیرے کو کچھ ہویا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمایا انہوں نے کول ہے کچھ نہیں، لیکن دل میں محبت رسول بڑی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کچھ بھی نہ ہوئے، تو پھر بھی منڈے لاہور دیا سڑکیں دے ہوتے ایدہ پنگڑے پاؤندے نے نام سرکار دے، انہوں نے کسی نے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج پورا کفر لرز رہا ہے، وہ انہوں نے کول ہے بھی کچھ نہیں، لے بھی سب کچھ لیا ہے۔
پھر بھی انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں. میں کہا ساڈے کو تسی سب کچھ لے لو لیکن دل سے محبت رسول نہیں لے سکتے. ساڈے کو سب کچھ لے لو لیکن دل سے محبت رسول نہیں لے سکتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آئے مال لے کر. سرکار نے فرمایا پیارے فاروق کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا یہ حضور ادھا مال لے ہیں. تو دل میں خیال بھی آیا تھوڑا سا کہ آج میرے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے, صدیق کے پاس کم ہے, تو آج تھوڑا سا میرا اور صدیق کا معاملہ ہو جائے گا, سبقت لے جاؤں گا, بڑھ جاؤں گا, آگے نکل جاؤں گا. دل میں یہ خیال تھا. تو حضرت سرکار سیدنا صدیق پاک آئے نا, سرکار چہرہ تک رہے. سرکار آپ آئے تو آپ نے آ کر مال کی گٹری رکھی نا جب سرکار کے آگے, تو سرکار نے فوراً کہا اے پیارے صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ ورنہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. جن کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے اور یار ان کے گھروں میں کبھی کمی آتی نہیں, کبھی ان کی زبانوں پر شکوہ آتا نہیں ہے. تو وقت نے دیکھا, نظام چلتا رہا, بڑھتے رہے آگے. واللہ خدا کی قسم وہ دعائیں تو سرکار حضرت صدیق اکبر کی پوری ہوئی. تو آپ نے فرمایا وقت گزر گیا, سرکار آگے نکل گئے, نظام بڑھا. سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا, ان کا نظام بڑھا. آخری وقت آیا, بچوں کو کہا بیٹا وقت قریب ہے, نظام قریب ہے, کیوں نہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو مجھے سب کچھ کروا کر جالیوں کے سامنے لے جانا, روزہ رسول پر لے جانا, روزہ رسول پر. یار سرکار تو چلے گئے تھے تو تفرقہ تو پاڑ ہی سکتا تھا نا, کہ اب تو صدیق پاک بھی چلے گئے. آگے کون آئے؟ فاروق اعظم. تو فاروق اعظم ہی کہہ دیتے نہیں سرکار تو نبی ہیں, یہ امتی ہیں. سیدنا عثمان غنی کہہ دیتے نہیں وہ تو ہمارے سسر ہیں, یہ بزرگ ہیں. مولا علی کہہ دیتے, مولا علی کہہ دیتے نہیں نبی کے ساتھ امتی کا کیا کام. لیکن سارے صحابہ اکرام آج اس بات سے درس لینا چاہیے کہ سارے صحابہ اکرام اس بات پر فخر کرتے تھے ہمارا نبی مرا نہیں, زندہ ہے. اللہ اکبر. سارے صحابہ اکرام اس بات پر اتفاق بالاتفاق تھے. اور یار ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے, ہمارے نبی آج بھی سنتے ہیں, ہمارے نبی آج بھی دیتے ہیں. آپ نے کہا جالیوں کے سامنے لا کر رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے. اندر سے آواز آئی, دروازہ کھلا. اور علماء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے بھائی, کتابوں میں لکھا پڑا ہے. دروازہ کھلا, آواز آئی حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. یار نظام تو ہے نا بھائی آج تو کچھ تو سیکھ, کسی سے تو سیکھ, آج کسی کے ساتھ تو بیٹھ جا, کچھ تو لے کر آ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے رہا ہوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. مکے میں محل تھا تو جناب ابو طالب کا تھا جہاں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی. مدینے میں محل تھا, دربار تھا تو فاطمہ زہرا کا گھر تھا. اور وہاں پر کوئی دربار نہیں تھا, کوئی دربار نہیں تھا, سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں باغ فدق کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اگر سیدہ پاک گئی تھی, اگر سیدہ پاک گئی تھی تو مولا علی کہاں تھے؟ بولو 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 بولو, مولا علی کہاں تھے؟ اگر سیدہ پاک نے جا کر وہاں پر عرض کی یا حکم کیا تو انہوں نے آگے سے عرض کی, تو میرے بھائی سیدہ پاک کے شوہر حضرت مولا علی کہاں تھے؟ اتنا بڑا باغ لینے گئی تھی وہ. اگر وہ جا کر یہ کہیں آپ ہمارے یعنی باغ کا حق ہمیں دیں, وہ واللہ یار ہو ہی نہیں سکتا.
کون سے لوگوں کے ساتھ مل کر یعنی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور سیدنا صدیق اکبر کے بیچ میں، اور یار جن کے بچوں کو اٹھا کر صدیق اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلے، سبحان اللہ، اچھی بولو، اور صحابہ کہیں آ کر یا صدیق یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ادھر حسن کو بٹھا ادھر حسین کو بٹھا کر بازار میں نکلے اور فرمایا گال صدیق دی نہیں، گال تو ساری سرکار دی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ پاک کی تو شان ہی بڑی وراء الورا ہے، اور بی بی پاک کی شان تو وراء الورا ہے، اور جن کا ایک بال اگر یعنی کہ پردے سے باہر آئے تو سورج نہیں نکلتا۔ یار سورج نہیں نکلتا۔ غیروں کی محفل میں نہ بیٹھو، اپنے علماء سے پوچھو، اپنے علماء کے پاس بیٹھو، اپنے علماء سے پوچھو کہ حضرت یہ کیا ہے۔ اور یار اللہ کے بندے، آج ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری جناب والدہ اٹھ کر جائے تو میرا باپ بھی تو جائے گا نا، میرا بیٹا بھی تو جائے گا نا، کہ یار میری ماں جا رہی ہے حق لینے کے لیے۔ اور بھائی حق تو حق کیا، ساری کائنات جگیر سیدہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش سے لے کر فرش تک سب سیدہ پاک ہے، اور آج بھی سیدہ پاک کا لنگر ہم کھا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے تو ایک حدیث آگے سے بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت تو صرف ہے علم۔ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ طیبہ پاک پر جناب اپنا دروازہ گرا دیا، اور جب دروازہ گرا دیا تو مولا علی کو غیرت ہی نہ آئی۔ مولا علی علیہ السلام کی غیرت کہاں تھی؟ جھوٹ پر مبنی ساری کتابیں لکھ رکھی ہے۔ جی ان کا بچہ فوت ہو گیا، ان کا حمل گر گیا، وہ مولا علی علیہ السلام نے کچھ نہ کہا سیدنا فاروق اعظم کو، کوئی بات ہی نہ کی، ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی۔ یہاں پر روتے رہے وہ جی سادات کو پانی نہ ملا، پانی نہ ملا، پانی نہ ملا، 7 تاریخ کو حضرت قاسم کی مہندی نکال رہے ہیں۔ تم تو سوال ہی نہیں کر سکتے تو جواب کہاں سے دو گے؟ 7 تاریخ کو حضرت امام قاسم کی کیا نکالتے ہیں؟ تو حالے پانی نہیں ملیا۔ اور بھائی پانی کی تو ان کو ضرورت نہیں، پانی کی کیا بات تھی، وہ تو ٹھوکر لگائی حضرت عباس نے تو پانی تو نکل آیا۔ فرمایا کہ پیارے پانی تو ہماری ٹھوکروں کے نیچے ہے، کہ حضور ایک بار اشارہ کرو اسی تہاڈے لب نہ لگ دے گی داواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی کی تو مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ ان کو علم ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان بڑی ہے، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔